والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے. رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور مسجد میں سر بسجود نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کریم اپنے شان کریمی، شان قدوسیت کا صدقہ ہماری اس عبادت کو، سعی کو، کاوش کو قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. معمول کے مطابق وہی چہرے جو پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آتے ہیں
آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ کے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جمعہ ہو، نمازیں ہوں، مذہبی معاملات ہوں، سب سے آگے اور سب سے پہلے آنا نصیب فرمائے۔ آج کے اس بابرکت، روح پرور، پر نور، روحانیت بھرے جمعۃ المبارک کے عظیم و شان اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت ہوئی، اس میں اللہ کریم اپنے بندوں کو ایک مایوسی کی کیفیت سے نکال کر اپنی رحمتوں کا اور اپنے کرم کا سہارا عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، جیسے ہم نے گزشتہ جمعے پر پڑھا تھا کہ اللہ کریم کتنے کریم ہیں۔ اپنے محبوب سے فرمایا کہ سامنے آؤ نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، انی، بے شک میں ہی، انا الغفور الرحیم، میرے بندوں میں بڑا غفور ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کے معاملے کرنے والا ہوں، میں پردہ پوشیاں کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی اللہ کریم، دیکھیں نا، حضور کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا من ساترہ اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ کتنی چھوٹی سی بات جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ من ساتر الناس ساترہ اللہ، کہ دنیا میں جو لوگوں کی عیب چھپاتا رہا، قیامت کے دن اللہ اس کے چھپا لے گا، ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میرے بندے کے عیبوں کو کھولنے والا؟ جب میں اس کو رزق دیتا ہوں، اس کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس کا مالک ہوں، اس کا خالق ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو علیم بذات الصدور ہوں، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں، سب کچھ جان کر بھی میں اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھنے دیتا، میں پھر ہر قدم پہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں، عیبوں کو چھپا لیتا ہوں، اور تیرا اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، اور پھر تیرا ایک ہی کام ہے کہ صبح و شام اس کی غیبت کرنا، اس کے عیبوں کو پرکھنا، زندگی کو پرکھنا۔ جب میں مالک ہو کے چھپا رہا ہوں تو کیوں نہیں چھپاتا؟ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ رسوا ہو جائے، میں اپنے بندے کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ہاں، تو جتنا بھی گناہگار ہوگا، اگر دنیا کے اندر تو لوگوں کی عیبوں کو چھپاتا رہا، بھائی ٹھیک ہے، یہ کوئی پوچھے اس میں یہ خامی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو جاننے کے باوجود اس کو چھپا لے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، قیامت کے دن میں اس کے سارے گناہوں کو، عیبوں کو چھپا لوں گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ کتنا وہ کریم ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب 26واں سپارہ سورۃ حجرات کا دوسرا رکوع پڑھیں نا، آغاز پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن
حدیث پاک وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے بندے سے ایسا سلوک کروں گا. توجہ فرمانا اس حدیث پاک کی طرف. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے قیامت کے دن میں اپنے بندے سے ایسا سلوک کروں گا جیسا اس کا میرے بارے میں گمان ہوگا. جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ مالک بڑا کریم ہے معاف کر دے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، ہماری تو آخرت ہی خراب ہے، اگر اس کی ایسا میرے بارے میں گمان ہے، خیالات ہیں، ایسی سوچ رکھتا ہے، تو حدیث پاک میں جیسا اللہ فرماتے میرے بارے میں میرے بندے کا گمان ہوگا، سوچ ہوگی، فکر ہوگی، ایسا ہی میں اپنے بندے سے قیامت کے دن سلوک کروں گا. جیسے ایک جوان تھا، 30 سال کا جوان، ماں کا ایک بیٹا، زندگی کی جمع پونجی، صبح و شام زندگی گناہ میں گزر رہی ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے دامن میں نہیں تھا. زنا، شراب، چوری، جو کچھ بھی تھا، ظلم، ہر گناہ سے اس کا دامن آلودہ تھا. ہر گناہ اس کے دامن میں تھا. اہل محلہ، گلی والے، شہر والے، ہمسائے، برادری والے سارے اس سے تنگ تھے، پریشان تھے، اور اس نے سب کے ناک میں دم کر رکھا تھا. ہر کوئی پریشان تھا. دین سے دور، زندگی میں کبھی رب کا نام نہیں لیا. توجہ فرمانا، جب دنیا سے جانے لگا نا تو بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا. موت و حیات کی کیفیت تھی، روح نکل رہی تھی. تو ماں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی. تو کہا کہ ماں کیوں روتی ہو؟ کہا بیٹا کیوں نہ روں، تو نے اپنی زندگی بھی تباہ کر دی. ہر کوئی تو اس سے پریشان تھا. زندگی میں کبھی تو نے نماز نہیں پڑھی، رب کا نام نہیں لیا، دن رات تو گناہ کرتا رہا، تیری زندگی بھی خراب تھی اور تو نے اپنی آخرت بھی تباہ کر دی. کیسے نہ روں تجھ پہ، تو ایک ہی میرا بیٹا تھا. اس جوان نے ماں سے کہا کہ جاؤ نہ باہر، چولہے میں آگ جل رہی ہے، وہاں سے پھکتا ہوا انگارہ اٹھا کے لاؤ. ماں لے کے آ گئی. جب لے کے آئی تو بیٹے نے کہا کہ ماں اس کو میرے ہاتھ پہ رکھ دو. وعلیکم السلام. تو ماں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں رکھتی، تیرا ہاتھ جل جائے گا، پکتا ہوا انگارہ ہے. کہا تو کیوں نہیں رکھتی؟ کہا بیٹا تیری ماں ہوں، کس طرح میں اس کو تیرے ہاتھ پہ رکھوں، میری ممتا گوارا نہیں کرتی. کہا رکھ دے. کہا نہیں میں نہیں رکھ سکتی، ماں ہوں نا تیری، میری ممتا نہیں گوارا کرتی. پھکتا ہوا انگارہ. کہا پھر تو کیوں روتی ہے؟ تو ایک ماں ہے نا، اور پھکتا ہوا انگارہ میرے ہاتھ پہ نہیں رکھتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کی ممتا گوارا نہیں کرتی کہ پھکتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ رکھ دے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیا جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ بس اتنا کہا تو اس کی روح نکل گئی. وقت گزرتا گیا. ایک دن رات کو ماں نے خواب کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھا. ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا جنت کے باغات ہیں، حور و غلمان ہیں، گل و گلزار ہے، تخت بچھے ہوئے ہیں، اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا تو اور جنت، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو نے تو کبھی رب کا نام بھی نہیں لیا تھا. اس نے کہا ماں میں جب قبر میں آیا
فرشتوں نے سوال کیا چپ، سوال کیا چپ، پھر سوال کیا چپ، کسی سوال کا جواب نہیں آیا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کو تو کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو میری رحمت پہ بڑا یقین تھا، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، جو حدیث پاک پڑھی ہے، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اپنے ہر بندے کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ رب کے بارے میں ہر وقت یہی گمان رکھنا، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کبھی یہ نہ نکالنا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، بے شک اپنے اعمال سامنے ہیں، لیکن یہ نہ نکالنا، ہر وقت کہنا وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ حضرت وہ کتنا کریم ہے جو ہم نے گزشتہ جمعے پہ پڑھا تھا، وہ تو کسی کافر سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت یہ توجہ سے اب بات سننا کہ وہ کتنا کریم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، آپ نے 1000 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً، اور ایک شخص مسلمان ہوا، ایک شخص 1000 سال تبلیغ کرتے رہے۔ آج بھی تبلیغ ہے، ہم جلسے کرتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہے، پھولوں کے ہار ہیں، پھر نعرے لگائے جائیں گے، پھر مولوی صاحب کا ٹائم لینے سے پہلے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پروٹوکول اچھا ہونا چاہیے، کھانے اچھے ہونے چاہیے، پھر آ کر وہ ہمیں قرآن و حدیث سنائیں گے اور تبلیغ کریں گے۔ ایک آج کے علماء کی تبلیغ کا یہ انداز ہے۔ ایک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، بازار میں جو ہی داخل ہوتے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کہتے نوح ہم نے تیری بات نہیں سننی۔ آپ کھڑے ہو جاتے، آپ فرماتے میاں میں بھی کھڑا ہوں، جب نکالو گے نا کانوں سے انگلیاں پھر اللہ کی بات سنا دوں گا۔ لوگ پتھر مارتے، 1000 سال تک پتھر کھاتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے۔ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام تھے، اللہ کے محبوب ہمارے رسول اعظم علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو جس زمین پہ تو قدم رکھتا ہے مجھے اس زمین کی قسم، تیرے قدموں سے لگنے والی خاک کی مجھے قسم، اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ محبوب تیرے چہرے کی، تیرے زلفوں کی، تیری آنکھوں کی، تیری زندگی کی قسم قصب رب اٹھاتا ہے۔ اور یہی محبوب جب طائف کے بازار میں جاتا ہے لوگ تاک تاک کے پتھر مارتے ہیں اور یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، آ جاؤ اس کے سامنے جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتھر کھا کے تبلیغ کرنا اور ہے، اور پھولوں کی سیج میں آ کر نعروں کی گونج میں قرآن و حدیث سنانا اور ہے۔ پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے نا، جب پھولوں کی سیج میں اور نعروں کی گونج میں اور ساؤنڈ سسٹم کی گونج میں قرآن و حدیث پڑھا جائے تو پھر فجر اٹھ کے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، رات کو جلسہ سنا تو سو گئے۔ تو وہ نوح علیہ السلام تھے۔ توجہ فرمانا، یہ بات بڑی محبت بھری ہے، بڑی محبت بھری، زندگی بدل دے گی آپ کی۔ نوح علیہ السلام 1000 سال تبلیغ کی، آخر کیا ہوا؟ ایک شخص مسلمان، چند دوست، اس کا ذکر یہ 20ویں سپارے کے اندر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت آ گیا کہ اپنی قوم سے دل بیزار ہو گیا، ظلم کی انتہا سے گزر گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب اس قوم کو غرق کر دے، اپنا عذاب نازل کر۔ توجہ فرمانا،
یہ بات شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. یا اللہ میری قوم کو غرق کر دے، تباہ کر دے اس قوم کا. اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے نوح علیہ السلام تو اس سے وعدہ تھا، بول کیا چاہتا ہے کیا کروں؟ یا اللہ طوفان بھیج، پانی کا سیلاب بھیج. اب 12واں سپارہ ہے وفارت تنور، تندور سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جودی پہاڑ، کنعان، وہ عراق کی پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی جا پہنچا، ساری قوم غرق ہو گئی. توجہ فرمانا، نوح علیہ السلام کی ساری قوم غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا. جب سب کچھ غرق ہو گیا، جو اپنے ساتھ کچھ لوگ تھے، جانوروں کے جوڑے تھے، کشتی میں سوار کر لیے تھے، وہ بچ گئے. پھر آگے نسل انسانی ہونے سے چلی. یہ ایک مخصوص مقام پہ یہ عذاب آیا تھا، پوری دنیا پہ نہیں تھا. کچھ وقت گزرا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح قوم غرق ہو گئی. یا اللہ تباہ ہو گئی، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. تو اب نوح ایک کام کرو. کہا یا اللہ کیا؟ توجہ فرمانا، وہ کتنا کریم ہے. لوگ کہتے ہیں نا 70، میں کہتا ہوں 70,000 ماؤں سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے. کہا نوح اب ایسا کرو، اٹھو، کمر باندھ لو، فلاں پہاڑ سے مٹی لے کے آؤ. اور اتنی مٹی لانی ہے. آپ نے سواری پکڑی، گدھا تھا، جو بھی تھا، چل پڑے. اس پہاڑ سے مٹی لے کے آتے رہے، مہینے گزر گئے، مٹی آتی رہی. جتنی اللہ کریم نے فرمایا تھا مٹی لے کے آؤ، وہ مٹی آتی رہی. جب ساری مٹی آ گئی، یا اللہ وہ مٹی آ گئی ہے، اب کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب نوح فلاں سمندر سے پانی لاؤ، اتنا پانی لانا ہے. اب نوح علیہ السلام نے پھر مشکیزیں اٹھا لیے، سواری پہ رکھ لیے، پانی پہ پانی، مشکیزے پہ مشکیزے، مہینے گزرتے گئے، پانی اکٹھا ہوتا رہا. جب پانی آ گیا، جب سارا پانی اکٹھا ہو گیا، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پانی آ گیا. یا اللہ پانی سارا اکٹھا ہو گیا، مٹی بھی آ گئی، مٹی بھی آ گئی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا کرو نوح اس مٹی کو بناؤ، اس کو گوندنا شروع کرو، اور ایسی مقدار میں ایسے اس مٹی کو گوندنا ہے، تیار کرنا ہے. نوح علیہ السلام وہ مٹی تیار کر رہی ہیں، یہ قرآن ہے. وہ جب ساری مٹی تیار ہو گئی، گارا بن گیا، اللہ کریم نے فرمایا نوح جب گارا تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. تیار کر دیا. یا اللہ وہ گارا تیار ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح اب ایسا کرو، اس کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ، اور فلاں برتن بنانے ہیں. کھڑا تھا، پیالہ تھا، جو بھی تھا، ہنڈیا تھی، جو برتن بھی مٹی کے بنتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح یہ برتن تیار کرو. اب نوح علیہ السلام وہ برتن تیار کر رہے ہیں، مٹی کے برتن تیار ہو رہے ہیں. مہینے گزر گئے، مٹی کے برتن تیار ہو رہے ہیں. جب سارے مٹی کے برتن تیار ہو گئے، مٹی کے برتن تیار ہو گئے، اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ برتن تیار ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا نوح تیار ہو گئے، تیار ہو گئے. کتنا عرصہ لگا؟ یا اللہ اس پہ تو سالوں گزر گئے. پہلے مٹی لاتا رہا، پھر پانی لاتا رہا، فلاں پہاڑوں سے مٹی، فلاں سمندر سے پانی، اور پھر مٹی تیار ہوتی رہی، پھر برتن بنتے رہے، پھر پکے، تیار ہو گئے. سینکڑوں کی تعداد میں برتن بنوائے اللہ کریم نے. جب بن گئے، نوح بن گئے، یا اللہ بن گئے، فرمایا اب نوح ایسا کرو سارے برتنوں کو اٹھاؤ اور زمین پہ پٹخ دو، توڑ دو. اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا حکم تھا. سارے برتن اٹھائے، زمین پہ پٹخ دیے، توڑ دیے. خاموشی چھا گئی. کچھ وقت گزرا،
نوح علیہ السلام سوچ میں ہے، اتنا عرصہ اللہ نے وہاں سے مٹی اٹھوائی، پھر پانی لاتا رہا، پھر گارا بنتا رہا، پھر برتن بنتے رہے، سالوں گزر رہے ہیں، اور جب سب کچھ تیار ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ برتن اٹھاؤ اور زمین پہ پٹخ دو، توڑ دو۔ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہوا کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کریم نے پھر کلام فرمایا، نوح برتن توڑ دیے یا اللہ توڑ دیے؟ نوح علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اتنا عرصہ محنت کروائی اور پھر برتن یک لخت توڑوا کیوں دیے؟ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا، نوح میرا اپنے پیغمبروں سے ایک وعدہ ہے، جو کہو گے وہ کروں گا، جیسا کہو گے کروں گا۔ نوح علیہ السلام تم سے وعدہ تھا نا، جو کہو گے کروں گا۔ تم نے کہا کہ یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے، تباہ کر دے، میں نے بات پوری کر دی۔ نوح علیہ السلام میں نے ساری قوم کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام مٹی کے وہ برتن جن میں روح بھی نہیں تھی ٹوٹے تو تمہیں بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ میرے مٹی کے برتن ٹوٹ گئے، ان میں تو روح بھی نہیں تھی۔ نوح جانتا ہے جس قوم کو غرق کروایا ہے وہ تو میرے بندے تھے نا، ان کے اندر روح تھی، کافر تھے جیسے تھے میں نے بنائے تھے۔ جانتا ہے نوح مجھے ان سے بڑی محبت تھی، کافر بھی تھے مجھے ان سے بڑی محبت تھی، میرے بندے تھے نا۔ تیرے وہ برتن ٹوٹے جن میں روح بھی نہیں تھی، نوح تجھے بڑا دکھ ہوا، اور میرے وہ بندے جو تو نے غرق کروا دی جن میں روح تھی، میرے بندے تھے۔ جانتے ہیں پھر تیرے رب کو اس کا کتنا دکھ ہوا، وہ اتنا کریم ہے، وہ تو اللہ فرماتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کسی کافر کو کانڈا چبھ جائے۔ بندے میرے ہیں، میں تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور ہاں جو میرے اپنے ہیں میرا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے وحدہ لا شریک رب مانتے ہیں، میرے سامنے جھکتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم وہ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں۔ بتوں کا پرستار تھا نا، بت خانے میں گیا، بت سامنے ہے، صنم 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 کہتا رہا ساری زندگی صنم صنم، اور ایک مرتبہ بے دہانی میں صنم کہتے ہوئے منہ سے صمد نکل گیا، اللہ صمد نکل گیا، صنم کی بجائے صمد نکل گیا۔ گردوارے کے در و دیوار گونج اٹھے، لبیک 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 یا عبدی لبیک، بول میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ آنکھیں کھل گئیں، جس کو ساری زندگی توجہ کا مرکز سمجھ کے پوچھتا رہا اس نے تو جواب نہ دیا، اور جس کا بے دہانی میں نام نکل گیا اب تک در و دیوار گونج رہی ہیں، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے کوچ کا نکارہ بچ جائے سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔